اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے تاریخ رقم کر دی ہے اور شاید آنے والی دہائیاں نہیں بلکہ آنے والی صدیوں میں عالم اسلام میں اب عمران خان کا نام سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔ عرب، ترک، ایرانی، افریقی سب کے سب پیچھے رہ گئے اور عمران خان بازی لے گئے ہیں۔ اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ امت مسلمہ میں صرف ایک لیڈر ہے، صرف پاکستان کا نہیں بلکہ پوری امت کا، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور ان سے مسلمانوں کی عقیدت اور ان کی توہین کے خلاف ان تمام تر چیزوں کے اوپر ڈٹ کر بولتا ہے، جس نے سب کو اکٹھا کیا ہے، جس کی اسلاموفوبیا کے اوپر باتوں کو آج پوری دنیا مان رہی ہے۔ اسلاموفوبیا بیسیکلی ہم یہ لفظ بہت زیادہ سنتے ہیں، بہت سے فوبیاز ہوتے ہیں، بہت سے ڈر ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کو کسی چیز سے ڈر ہوتا ہے، اسے فوبیا کہہ دیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح یہ اسلاموفوبیا ہے آخر کیا؟ اس حوالے سے اس کی ڈیفینیشن تو یہ ہے کہ یہ یا تو فیئر کہ مسلمانوں سے خوف صرف اور صرف ان کے مذہب کی وجہ سے، یا ہیٹریڈ نفرت، یا پریجڈس یعنی کہ آپ بیچ میں فرق کریں، ڈفرنس کریں، اس چیز کو مسلمانوں کے اور مذہب انہیں ایک جنرلائز کر کے ان کے خلاف یہ تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز کے ایگزسٹ کرنے کو بیسیکلی اسلاموفوبیا کہا جاتا ہے۔ 9/11 کے واقعے کے بعد پوری دنیا میں اس طرح سے رائز کیا، مسلمان جانتے ہیں جو باہر تھے، کیا ان کے حالات تھے، کس طرح سے ان کے لیے اپنی آئیڈینٹی، اپنا مذہب ایک بہت بڑا مسئلہ بن کر رہ گیا کہ مسلمانوں کے لیے جینا تک دو بھر ہو گیا۔ اس کے بعد جس طرح سسٹمیٹک طریقے سے اسے نارملائز کیا گیا، بڑی بڑی آرگنائزیشن سے لے کر لوئر لیول پر، عام شخص کے لیول پر، پھر یہ ایک فینومینا بنتا گیا، پھر یہ ویسٹرن ورلڈ کے اندر ایک نارم بن گیا، نارملائز ہو گیا کہ یہ تو ایک بڑی نارمل سی چیز ہے۔ جیسے آپ کہہ لیں کہ روزمرہ کی زندگی کے معاملات ہوتے ہیں تو مسلمانوں سے نفرت کرنا تو ایک نارمل چیز ہے۔ اسی کی آڑ میں مسلمانوں کا مذہب، مسلمانوں کے جو پروفٹ ہیں رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی توہین اور ان تمام تر چیزوں کی راہیں ہموار کی گئیں۔ پھر جس طرح سے خاکے بنائے گئے صرف اور صرف مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنے کے لیے، پھر پوری دنیا میں مسلمانوں کا رسپانس، لیکن کوئی لیڈر نہیں بولا۔ عام لوگ نکلے لیکن لیڈرز جو ہے وہ اس پر ہمیشہ سے خاموش رہے۔ عمران خان آئے ہیں، آپ ان کا اقوام متحدہ کے اندر پہلا بیان کھول کے دیکھ لیں، آپ ان کا اقوام متحدہ کے اندر دوسری سٹیٹمنٹ، ان کی جو تقریر ہوتی ہے یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کی، وہ کھول کر دیکھ لیں۔ پرائم منسٹر عمران خان آف پاکستان وارنز آف رائزنگ اسلاموفوبیا، یہ یونائٹڈ نیشن نیوز کہتا ہے۔ وائس آف امریکہ کہتا ہے پاکستان پی ایم ڈیمانڈز یو این ایکشن اگینسٹ رائزنگ اسلاموفوبیا، کہ یو این کو ایکشن لینا ہوگا اسلاموفوبیا کے رائز کے اوپر۔ اور پھر ناظرین کرام اس کے ساتھ ہی ساتھ بیک ٹو بیک 2019، 20، 21 اور 2022 تک، آج کے دن تک عمران خان اس کے اوپر جب موقع ملتا ہے بولتے ہیں۔ اور پی ایم عمران خان ارجز ورلڈ لیڈرز ٹو ایکٹ اگینسٹ اسلاموفوبیا، کہ اسلاموفوبیا کے خلاف پوری دنیا کے لیڈرز کو ایکٹ کرنا ہوگا۔ اور جب ریسنٹ فرانس میں معاملہ ہوا، یہ عمران خان تھے جنہوں نے تمام عالم اسلام کے تمام ملکوں کے سربراہان کو خط لکھا۔ مسئلہ تو ان کا بھی اتنا ہی تھا، مسئلہ تو ان کے لیے بھی اتنا ہی تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو جس طرح سے انگریزوں کو ان کے طریقے سے ایکسپلین کیا کہ جس طرح سے تمہارے لیے کچھ معاملات، جس طرح سے یہودیوں کے لیے کچھ معاملات بڑے سینسٹیو ہیں، تم ان پر بات نہیں کرتے، تم نہیں کہتے یہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے، ہمارے لیے اسی طرح یہ بڑا حساس معاملہ ہے۔ اور عمران خان نے تمام مسلم میجورٹی کنٹریز کے لیڈرز کو خط لکھا اور کہا کہ ہمیں کلیکٹیولی کاؤنٹر کرنا ہوگا، آؤ کندھے سے کندھا ملاتے ہیں، آؤ ایک ہو جاتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کے لیے، آؤ اکٹھے ہو جاتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ ہونے والے ظلم کے لیے۔ اور اس وقت بھی بہت سے لیڈرز جو ہیں وہ خاموش رہے، انہیں لگا کہ عالمی دنیا نے ہماری بات تو سننی نہیں ہے۔ اور عمران خان نے بیک ٹو بیک ناظرین کرام اس سال، پچھلے سال کی جو جنرل اسمبلی کا سیشن تھا، اس میں بھی گلوبل ڈائیلاگ کا مطالبہ کیا کہ پوری دنیا کے اندر ایک گلوبل ڈائیلاگ بلایا جائے، اس پر ڈیبیٹ کی جائے، یو این اس کے اوپر کام کرے۔ اور عمران خان نے کہا کہ تمام مسلم ممالک کو، ویسٹ کو آنکھیں کھولنے کے لیے، ان کی آنکھیں کھلوانے کے لیے، انہیں اس معاملے کی حساسیت باور کرانے کے لیے یہ سب کچھ کرنا ہوگا اور یونائٹ ہونا ہوگا۔ اس پوری کی پوری صورتحال کے اندر ناظرین کرام آپ دیکھ لیں کہ کس طرح سے عمران خان کو دو بڑی کامیابیاں ملی۔ جسٹن ٹروڈو کینیڈین پرائم منسٹر نے اسلاموفوبیا کو کنڈیم کیا، اس کے خلاف آواز اٹھائی، پھر عمران خان نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ یعنی کہ آپ دیکھیں اسٹیک ہولڈر بن گیا۔ آپ نے کہا کہ یہ صرف میں یہ کہہ کے آنکھیں بند نہیں کر سکتا کہ یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا مسئلہ ہے، دیگر مسلم ممالک اس پر نہیں بولتے تو ہم ٹھیکیدار ہیں۔ ہاں ہم ٹھیکیدار، ہم عالم اسلام میں مسلمانوں کے ساتھ ہونے والے ظلم کے بھی ٹھیکیدار ہیں۔ جسٹن ٹروڈو نے عمران خان کی آواز میں آواز ملائی۔ پھر ولادیمیر پوٹن نے کہا کہ نبی کریم کی توہین کسی بھی صورت فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے، اس پر آواز اٹھائی گئی۔ پھر عمران خان نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب عمران خان گئے رشیا کے دورے پر تو رمضان قادروف، چیچن لیڈر، چیچن کے جو سربراہ ہیں، ان کے پریزیڈنٹ ہیں، وہ آئے اور انہوں نے بعد میں خط میں یہ بات لکھی کہ مجھے جب پتہ چلا کہ آپ آئے ہیں، میں نے آپ کی پہلی تقریر سنی اور دور یہاں رشیا کے اندر ٹھنڈے علاقوں کے اندر بیٹھے مسلمان لیڈر جو ہیں
وہ اپنے اشکوں پر قابو نہیں رکھ سکا کہ وہ آپ کے جملوں کے اندر میں نے حضور کی محبت دیکھی، مسلمانوں کا درد دیکھا، اور میں صرف آپ کا دیدار کرنے آیا ہوں، میں صرف آپ کو ملنے آیا ہوں، میں نے درخواست کی، میں آپ کا شکر گزار کہ آپ نے ماسکو کے اندر مجھے وقت دیا ہے۔ یہ ہوتا ہے اعزاز جب آپ دل سے ایفرٹ کرتے ہیں۔ اور اب ناظرین کرام، اب سے پورے دنیا کے اندر اقوام متحدہ نے پاکستان کی ریزولوشن کو منظور کر لیا ہے۔ یہ ریزولوشن کہتی ہے کہ 15 مارچ کا دن آئندہ سے ہر سال ایک دن کے طور پر منایا جائے گا جس میں اسلاموفوبیا کے خلاف اقدامات کیے جائیں گے۔ انٹرنیشنل ڈے ٹو کمبیٹ اسلاموفوبیا۔ مسلم امہ کے لیے یہ ایک بہت بڑی خبر ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کے اسلاموفوبیا کے خلاف اقدامات اب ثمرات جو ہیں وہ ان کے نظر آنا شروع ہو چکے ہیں، اور امت مسلمہ کو عمران خان نے ٹویٹ کر کے مبارک دی ہے۔ پاکستانیوں کو مبارک نہیں دی، پوری امت کو مبارک دی ہے، اور اسلاموفوبیا کی بڑھتی لہر کے خلاف ہماری آواز سنی گئی۔ عمران خان کے ناظرین کرام، میں ایگزیکٹ الفاظ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر بھارت کے معاملے پر آتے ہیں کہ اس نے اس کی مخالفت کیوں کی ہے۔ عمران خان لکھتے ہیں وانٹ ٹو کنگریچولیٹ مسلم امہ ٹوڈے ایز آر وائس اگینسٹ رائزنگ ٹائڈ آف اسلاموفوبیا ہیز بین ہرڈ اینڈ یو این ہیز اڈاپٹیڈ لینڈ مارک ریزولوشن۔ ایک تاریخی قرارداد کو یو این نے منظور کیا ہے، انٹروڈیوسڈ بائی پاکستان۔ پاکستان جسے سامنے لایا، پاکستان جس ریزولوشن کا وکیل تھا، اور او آئی سی کے بہاف پر پاکستان او آئی سی کے بہاف پر آواز بنا۔ آپ دیکھیں دسمبر میں 40 سال بعد او آئی سی کے وزرائے خارجہ آئے پاکستان، اب پھر 4 مہینے بعد آ رہے ہیں۔ پاکستان اس وقت نہ صرف عالم اسلام کا قلعہ بن چکا ہے، عالم اسلام کا لیڈر بن چکا ہے، بلکہ پوری دنیا کے اندر ایفرٹس مانے جا رہے ہیں، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس وقت دنیا کے لیے سب سے بڑے چیلنج کے طور پر اسلاموفوبیا کو یو این نے ایکسیپٹ کر لیا ہے۔ پھر شاید اپوزیشن کہتی رہے یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے، اگر ایسا ہی یہودیوں کا ایجنٹ ہوتا ہے، اس طرح کے ہمیں 2-3 اور مل گئے ہوتے تو آج عالم اسلام میں پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کا تشخص بہت بہتر ہوتا۔ ناظرین کرام، انڈیا نے اس کی مخالفت کی ہے۔ انڈیا نے کہا ہے کہ صرف ابراہیمی مذاہب جن میں مسلمان ہیں، جو نان ابراہمک ریلیجنز ہیں، ان کے لیے آپ کیوں نہیں اس طرح کی باتیں کرتے؟ صرف اور صرف مسلمان، کرسچن، جیوز، ان کے لیے اس طرح کی چیزیں کیوں کرتے ہیں؟ ہندو ہو گئے، بدھ ہو گئے، سکھ ہو گئے، ان کے اوپر بھی تو ہوتا ہے، آپ ان کے حق میں بھی آواز۔ لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ بھائی تم اس کی مخالفت کرو، تم اپنا مطالبہ جاری رکھو۔ مطلب ہم مسلمان ہیں، اسلاموفوبیا کے خلاف قرارداد نہ منظور ہو، کسی بھی مذہب کے بات آئے کہ اس مذہب کے خلاف اقدامات ہو رہے ہیں انہیں روکا جائے، ہمارا مذہب کہتا ہے لکم دینکم ولی دین، کہ اس کے حق میں آواز اٹھاؤ۔ لیکن انہوں نے اس قرارداد کی یہاں پر باقاعدہ طور پر مخالفت بھی کی ہے۔ لیکن ایک چیز بڑی واضح ہے کہ امت مسلمہ کے لیے یہ بہت بڑی خوشخبری ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن پر کلک کریں۔